البتہ سیاست کی قسمیں ہیں. سیاست ایک بہت گمبھیر فنومینن کا نام ہے. مثلاً سب سے پہلے سیاست میں ایک نظری سیاست ہے، ایک عملی سیاست ہے. آپ تقسیم کر دیجئے 50-50%. تو 50% سیاست نظری ہے، غور و فکر ہے، سوچ بچار ہے، ملک و ملت کے مسائل کے بارے میں آدمی تجزیہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کیا اندیشے ہیں، ماضی کیا تھا، ہم جا کدھر رہے تھے، کہیں بھٹک گئے ہیں تو کدھر بھٹک گئے، جانا کہاں ہے، کون کون سے عوامل اس وقت کار فرما ہے، اندرونی طور پر، بیرونی طور پر. اگر ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ملک اور ملت کی جو کشتی ہے اس کو صحیح رخ پر کیسے اس کو لے کر جائیں گے. یہ تو ہر مسلمان کا، ہر شہری کا فرض عین ہے، فرض کفایہ بھی نہیں، فرض عین. یہ نظری سیاست، اور یہ نظری سیاست اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ اصل میں بہت سے ہمارے ہاں ایسے بھی طبقات ہیں جنہیں سیاسی لوگ نہیں کہا جاتا، وہ سب سے بڑھ کر سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثلا صحافی لوگ رائے عامہ کو بناتے ہیں، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے یہ شعبہ بھی بڑا کرپٹ ہو چکا ہے، پیسے لیتے ہیں، ان کے بھتے ان کے بھی بنے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے. اب وہ ان کی کوئی کسی کی کراگ الاپ رہا ہے، کوئی کسی کی ڈفلی بجا رہا ہے، یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ سیاست پر اثر انداز نہیں ہوتے؟ اور اسی حوالے سے ایک بہت ہی اقل القلیل اقلیت امریکہ میں یہودیوں کی جو ہے وہ فیصلہ کن طور پر سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے. جو آدمی ذرا سا، چاہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو، پریزیڈنٹ ہو یونائٹڈ اسٹیٹس کا، ذرا سا ان کی لائن سے ہٹتا ہے، اس کی ایسی کریکٹر ایسیسینیشن کر دیتے ہیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے کہ پھر وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. سیاسی طور پر اس کا جو ہے قتل ہو جاتا ہے، اس کی کریکٹر ایسیسینیشن ہو جاتی ہے. تو ایک سیاست یہ ہے جو ہر مسلمان کو کرنی ہے، ہم اس میں ہیں. نمبر 2 جو عملی سیاست ہے اس کے بھی 2 حصے ہیں، اس کو بھی 25-25% میں تقسیم کر دیجئے. ایک ہے انتخابی سیاست، وہ کسی ملک میں قائم شدہ نظام کو چلانے کے لیے ہوتی ہے. جیسے ریپبلکن پارٹی ہے کانگریس امریکہ کی، یا یہ کہ ڈیموکریٹس ہے، ان کے مابین امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بہت ہی جزوی سے اختلافات ہوں گے، ٹیکسیشن پالیسی کی بات ہوگی، یا برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی میں امیگریشن پالیسی میں ہوگا، ٹریڈ یونین لاز کے اندر کوئی اختلاف ہوگا. یہ بڑے جزوی سے اختلافات ہوں گے جس کے حوالے سے وہ جاتے ہیں الیکشن میں، اور الیکشن لڑ کے جس کو بھی حکومت مل جاتی ہے وہ چلاتا ہے، دوسرا اپنی باری کا انتظار کرتا ہے، ایک پیرلل شیڈو گورنمنٹ چلاتا رہتا ہے. کہ نظام کو چلانا ان کے پیش نظر ہوتا ہے، نظام کو بدلنا پیش نظر نہیں ہوتا. تو انتخابی سیاست کا اصل مقصد ہوتا ہے پہلے سے قائم شدہ نظام کو چلانا. ہم چلائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے. اچھا جی، جس کو زیادہ ووٹ مل جائے وہ چلائیں. ٹاس کر لیجئے، ٹاس سے نہ کیا ووٹوں کی گنتی سے کر لیا. اس سے زیادہ وہاں کوئی بحث نہیں ہوتی. لیکن ایک ہے انقلابی سیاست، جن لوگوں کے نزدیک نظام بنیادی طور پر غلط ہو، پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے وہی غلط ہو، وہ کبھی انتخابی سیاست کا رخ نہیں کیا کرتے، وہ انقلابی سیاست کے پیروکار ہوتے ہیں. وہ سب سے بڑی سیاست ہے نظام کو بدلنا. تو ہم الحمدللہ صرف 25% سیاست سے ہم علیحدہ ہیں. میں ذاتی طور پر، میری تنظیم اسلامی، میری تحریک خلافت، ہم انتخابی سیاست سے مجتنب ہیں، لیکن بقیہ 75% سیاست میں ہم پورے طور پر دخیل ہیں، اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم آراء دیں، مشورے دیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک موجود ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا دین و النصیحہ، دین نام ہے نصح و خیر خواہی کا. قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کے لیے؟ کس کے لیے نصح و خیر خواہی، کس سے ساتھ وفاداری، کس کی بھلائی چاہنا؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کے ساتھ وفاداری، اس کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اس کے رسول کے ساتھ وفاداری، اور جو مسلمانوں کے امام ہو، قائد ہو، جن کے ہاتھ میں کسی بھی طرح سے زمام حکومت، زمام کار آ گئی ہے، ان کی بھی خیر خواہی. بہی مانا کہ جو صحیح باتیں بتاؤ انہیں، وہ سنے نہ سنے وہ ان کا کام ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کو صحیح مشورہ دینا یہ مسلمان کا فرض ہے فرمان نبوی کی روح سے. پھر عام مسلمین، عام مسلمان، عامتہم، ان کی خیر خواہی جو ان کی بہبود میں ہے، ان کی بھلائی میں ہے، ان کی خیر خواہی میں جو رائے ہے وہ دی جائے. تو یہ تو ہمارے نزدیک عین فرمان نبوی ہے. اور میں آپ سے آخری بات اس موضوع پر یہ کہوں گا
کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا سیاستدان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی دی 100 کا مطالعہ کیجئے، پہلے نمبر پر لے کر آیا ہے تاریخ انسانی کے مؤثر ترین انسانوں کو، اور ان میں وہ کہتا ہے this is because he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields. اور منٹگومری وارڈ کی کتاب پڑھ لیجئے، محمد ایٹ مدینہ، تو اسٹیٹس مین کی حیثیت سے، ایک مدبر کی حیثیت سے، ایک سیاستدان کی حیثیت سے، ایک حاکم و حکمران کی حیثیت سے، جو اس نے تعریفیں کی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لفظ انگریزی زبان کا چھوڑا نہیں ہے، اس نے پوری ووکیبلری سرو کر دی ہے. تو یہ تو دنیا نے مانا ہے کہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین سیاستدان. اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم نے جو طے کیا تھا کہ میں کس جگہ بار کی اپنی ٹریننگ کروں گا، تو وہ اسی لیے کہ جو انہوں نے ادارہ چوز کیا تھا اس میں جو سب سے بڑے قانون گیورز تھے، لا گیورز انسانی تاریخ کے، ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود. ما قولكم في سابق وصحابي